13 مارچ کو افغان طالبان نے پاکستان پر ڈرون حملے کیے۔ ISPR کے مطابق ڈرونز کو سافٹ اور ہارڈ کل کے ذریعے ناکارہ بنایا گیا۔ ڈرون اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکے۔ ملبہ گرنے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شہری زخمی ہوا۔ حملے افغان طالبان کی دہشت گردانہ ذہنیت کی عکاس قرار۔ ISPR نے واضح کر دیا کہ مسلح افواج اور عوام افغان طالبان کی فطرت اور عزائم سے آگاہ ہیں۔ پاک فوج اپنے شہریوں کا دفاع کرتی رہے گی اور طالبان کا ہر اشتعال انگیز کا جواب دے گی۔ آپریشن غضب للحق جاری رکھنے کا اعلان۔ آج کی رات ایران کو شدید دھچکا لگا۔ خرج جزیرے پر فوجی اہداف کو تباہ کر دیا۔ امریکی صدر کا دعویٰ، کہا جزیرے پر تیل تنصیبات کو بچا لیا گیا۔ ایران کے لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈال دے اور ملک کے باقی حصے کو بچائے۔ جب تک ضرورت ہے جنگ جاری رہے گی۔ ایران کے معاملے پر امریکہ اور اسرائیل کے اہداف مختلف ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا ابنائے ہرمز میں جہازوں کو تحفظ دینے کا اعلان۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر کی ایرانی یورینیم سے متعلق تجویز مسترد کر دی۔ روسی صدر نے 60% افزودہ یورینیم کو روس منتقل کرنے کی تجویز دی تھی۔ امریکہ کا ایران پر حملوں میں شدت لانے کا اعلان۔ B-2 بمبار طیارہ مشرق وسطی روانہ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی B-2 بمبار بھی آپریشن ایپک فیوری میں حصہ لے گا۔ طیارہ بھجوانے کا مقصد ایران سے خطرات کو کم کرنا ہے۔ 5000 اضافی فوجی بھی مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ۔ ہزاروں مائکرو انٹرسیپٹر ڈرونز بھی تعینات کیے جائیں گے۔ ایران کے نئے سپریم لیڈر حملوں میں زخمی ہوئے۔ نائب امریکی صدر کا دعویٰ۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جاری تہران، شیراز، قم اور خرج جزیرے پر شدید بمباری۔ حملوں کے بعد متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ صہیونی فوج کی لبنان میں بھی وحشیانہ بمباری۔ جنوبی لبنان میں ہیلتھ کیئر سینٹر پر بمباری۔ حملے کے 12 ارکان شہید۔ ایران کا بھی جوابی وار۔ پاسداران انقلاب نے صہیونی ریاست پر میزائل داغ دیے۔ آئرن ڈوم ایک بار پھر ناکام۔ متعدد میزائل گرنے میں کامیاب۔ مختلف علاقوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ مشرق وسطی میں امریکی اہداف بھی ایران کے نشانے پر۔ سعودی عرب کے سلطان ایئر بیس پر ڈرون حملہ۔ امریکی جریدے کے مطابق امریکی ایئر فورس کے 5 ریفیولنگ طیاروں کو نقصان پہنچا۔ امریکی فوج نقصان کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اقدامات کر رہی ہے۔ عراق میں بغداد اور اربیل میں امریکی تنصیبات پر حملے۔ مشرق وسطی میں کشیدگی۔ قطر کا عوامی تحفظ کے لیے کچھ علاقوں کو عارضی طور پر خالی کرنے کا اعلان۔ قطری وزارت داخلہ نے کہا کہ عوام ہدایات پر عمل کریں اور معلومات کے لیے صرف اور صرف سرکاری ذرائع پر انحصار کریں۔ آبنائے ہرمز کی بندش۔ تیل کی قیمتوں میں استحکام نہ آ سکا۔ امریکی کروڈ آئل $98.71 فی بیرل میں فروخت۔ برنٹ آئل کی قیمت $103 فی بیرل تک جا پہنچی۔ عالمی تیل کی سپلائی اور قیمتوں کو مستحکم کرنے کا مشن۔ امریکہ کا اپنے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو سے ہنگامی فراہمی کا آغاز۔ امریکی محکمہ توانائی کے مطابق یہ قدم صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت کے مطابق اٹھایا گیا۔ امریکہ کا ایرانی رہنماؤں سے متعلق معلومات پر $1 کروڑ تک انعام۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق مجتبیٰ خامنائی اور علی لاریجانی سمیت دیگر اہم رہنماؤں کی اطلاع دینے والوں کو $10 ملین دیے جائیں گے۔ مسٹر ہیگزت، ہم اور ہماری قیادت عوام میں ہے۔ آپ کے لیڈرز ایپسٹین آئی لینڈ میں ہیں۔ ایرانی لیڈرز کے روپوش ہونے کے دعوے پر علی لاریجانی کا امریکی وزیر دفاع کو منہ توڑ جواب۔ حالت جنگ میں بھی ایرانی قوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا نہ بھولی۔ تہران سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی بڑی ریلیاں۔ ایرانی صدر، وزیر خارجہ، مشیر برائے قومی سلامتی، اعلیٰ حکومتی عہدیداران سمیت ہزاروں افراد کی شرکت۔ اسرائیلی اور امریکی پرچم جلا کر نعرے بازی۔ ریلی کے دوران اسرائیلی حملے۔ میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے ایک شخص شہید۔ نہتے عوام پر بمباری اسرائیل کے خوف کی علامت۔ دشمن کو ایرانی قوم کی طاقت ہمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ وزیر اعظم کا بڑا اعلان۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار۔ عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا۔ مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے۔ شہباز شریف پرعزم، کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے۔ پاکستان پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے۔ سفارتی اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مناسب مقدار میں تیل میسر ہے۔
حالت جنگ میں بھی ایرانی قوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کرنا نہ بھولی، تہران سمیت ملک بھر میں یوم القدس کی بڑی ریلیاں، ایرانی صدر، وزیر خارجہ، مشیر برائے قومی سلامتی، اعلیٰ حکومتی عہدیداران سمیت ہزاروں افراد کی شرکت، اسرائیلی اور امریکی پرچم جلا کر نعرے بازی۔ ریلی کے دوران اسرائیلی حملے، میزائل کے ٹکڑے لگ جانے سے ایک شخص شہید، نہتے عوام پر بمباری اسرائیل کے خوف کی علامت، دشمن کو ایرانی قوم کی طاقت ہمت کا اندازہ ہو گیا ہوگا، وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رد عمل۔ وزیر اعظم کا بڑا اعلان، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار، عام آدمی پر بوجھ کم کرنے کے لیے فیصلہ کیا، مشکل حالات میں عوام تک ریلیف پہنچائیں گے، شہباز شریف پرعزم، کہا خطے میں کشیدگی کی وجہ سے عالمی معیشت اس وقت دباؤ میں ہے، پاکستان پر بھی گہرے اثرات مرتب ہونے کا خدشہ ہے، سفارتی اور معاشی ٹیم کی کوششوں سے مناسب مقدار میں تیل میسر ہے۔ لکی مروت میں خوارج کا بزدلانہ وار، پولیس پر آئی ڈی حملہ، ایس ایچ او سمیت 7 اہلکار شہید، شہداء کی نماز جنازہ ادا، صدر مملکت اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی مذمت، دہشت گردی کے خاتمے کا عزم، وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا بھی شہداء کو خراج عقیدت، کہا پاک فوج اور پولیس کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ لکی مروت میں سی ٹی ڈی کا ایکشن، فتنہ الخوارج کے 6 دہشت گرد انجام کو پہنچ گئے، اسلحہ، دستی بم اور آئی ڈی برآمد، آئی جی خیبر پختونخوا کا خوارج کا پیچھا کر کے کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم۔ پاک فوج کا آپریشن غضب للحق پوری قوت سے جاری، شمالی وزیرستان میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوشش ناکام، افغان طالبان رجیم اور فتنہ الخوارج کے 4 ٹھکانے ملیہ میٹ، تنصیبات بھی نشانہ، کابل میں 313 کور کا انفراسٹرکچر تباہ، قندھار میں دہشت گرد کیمپس، ایئر فیلڈ کی آئل اسٹوریج سائٹ اور لاجسٹک انفراسٹرکچر ملبے کا ڈھیر، طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد 663 ہو گئی، 887 زخمی، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق دشمن کی 249 پوسٹیں تباہ، 44 پر قبضہ کر لیا گیا، 224 ٹینکس، بختربند گاڑیاں اور توپ خانے ملیہ میٹ، پاک فضائیہ نے افغان طالبان رجیم کے 70 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اور شاہینوں کا پلٹ کروار، دوسرے ون ڈے میں بنگلہ دیش کو ڈی ایل ایس میتھڈ کے تحت 128 رن سے ہرا دیا، بارش سے متاثرہ میچ میں 243 رنز کے تعاقب میں بنگلہ دیش کی ٹیم 114 رنز پر آؤٹ، حارث رؤوف کے 3 شکار، وکٹوں کی سینچری مکمل، معاذ صداقت کی آل راؤنڈ پرفارمنس، 75 رنز اور 3 وکٹیں لے کر مین آف دی میچ قرار، پاکستان نے پہلے کھیل کر 275 رنز بنائے تھے، سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے اتوار کو ہوگا۔